Recording in progress. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللہ جل شانہ ہی اس کائنات کے خالق مالک الہ حاجت روا مشکل کشا پروردگار، ساری مخلوق محتاج بے بس لاچار، ہر وقت اس کی ذات کی طرف متوجہ ہونے پہ ہی اسے سب کچھ ملے گا اور اللہ سے بے نیاز کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ کی ذات اور صفات میں جہاں بھی شرک کیا جائے گا تو سب سے بڑا جرم ہے. قرآن مجید کہتا ہے کہ اللہ مشرک کو معاف نہیں کریں گے، جسے چاہے معاف کر دیں. کافر کے لیے تو ہے ہی نہیں، تو جو مسلمان ہو کے بھی شرک کرے گا تو اس کے لیے بھی شفاعت نہیں ہوگی، اس کے لیے بھی توبہ نہیں ہوگی، کیونکہ شرک بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو ملانا. اب شرک کی وسعت اس کی الفاظ کے اعتبار سے بڑی وسیع ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے بتوں کی کی جاتی ہے، اسی طرح ہی بتوں کے علاوہ زندہ آدمیوں سے بھی ایسی امیدیں لگ جاتی ہیں جو جائز ہی نہیں. صرف اللہ کے لیے اسباب کا اختیار کرنا سنت ہے، لیکن اللہ چاہیں تو اسباب جو ہیں نفع دیتے ہیں، ورنہ وہ اسباب نقصان دے دیتے ہیں. سب کچھ اللہ کے ہی قبضے میں قدرت میں ہے. اسی طرح ہی ایک خاص چیز جو آج عرض کرنی ہے اور وہ بنیاد ہے، جسے ہم اخلاص کہتے ہیں، للہیت کہتے ہیں، خلوص کہتے ہیں. بھئی آج اعمال کا اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ اعمال اگر اللہ کے لیے کیے جائیں تو اللہ کے ہاں قبولیت کا درجہ، اس کی برکت اور اس کے اندر وہ جو کیفیت ہوتی ہے وہ نصیب ہوتی ہے. جب اعمال اللہ کے لیے نہ کیے جائیں تو وہ نہ ثواب ہوتا ہے، نہ قبول ہوتا ہے، نہ برکت ہوتی ہے، نہ اجر ہوتا ہے، بلکہ وبال بن جاتا ہے، عذاب بن جاتا ہے. ایک آدمی ہے تو اس کے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس کے پاس اگر جعلی پیسے ہیں نا تو مجرم بن جائے گا. اسی طرح یہ جو عموماً الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جی اللہ اخلاص دے دے، خلوص دے دے، اللہ کے لیے کرنا، تو یہ بنیاد ہے. آج یہ چیز بہت کمزور پڑ گئی. جہاں ریا آ جائے گی، جسے دکھاوا کہتے ہیں، تو وہاں اخلاص ختم ہو جائے گا. اخلاص کا بنیادی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر عمل، کوئی عمل نہیں، ہر عمل صرف اور اللہ کے لیے کیا جائے اور اللہ پہ نگاہ رکھی جائے اور اللہ ہی سے اس کا اجر چاہا جائے، بس ختم. ہر نبی نے آواز لگائی، نہیں اجر عند اللہ، میرا اجر میرے اللہ کے پاس ہے. اگر کوئی آدمی کسی درجے میں بھی کسی عمل کو کرتے ہوئے مخلوق کو شامل کر لے، وہ بھی دیکھ لے، اسے بھی پتہ چل جائے، چلو شہرت بھی ہو جائے، نیک بھی سمجھ لے، تو اس نے اللہ کے لیے نہیں کیا. اگر 99% اس نے اللہ کے لیے کیا، 1% لوگوں کے لیے کیا، تو وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے، بلکہ 0.001% اس نے مخلوق کے لیے کیا، باقی اللہ کے لیے کیا 99.99، تو بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں. جہاں اس نے مخلوق کو اللہ کے ساتھ شامل کر دیا، اللہ کے ہاں وہ قبول نہیں ہوگا. آج اعمال کا اثر جو نہیں ہو رہا، اس کی ایک سبب یہ ہے کہ اللہ کے لیے نہیں. تقریریں اتنی لمبی ہیں، فلسفے اتنے لمبے ہیں، بیان اتنے لمبے ہیں، بڑے پیارے ہیں، بڑی اچھوتی باتیں ہیں، لیکن عملی زندگی میں نہ اپنا ہے نہ لوگوں کا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے لیے نہیں. حضرت محمود الحسن رحم اللہ دارالدیوبند کے مدرس تھے، صدر تھے، پہلے شاگرد بھی ہیں اور سب سے بڑے عالم تھے، شیخ الہند تھے. تو حضرت ایک دفعہ ممبر پہ بیٹھے تو بیان فرما رہے تھے. تو بیان فرماتے ایک خاص اختلافی موضوع تھا.
تو اس پہ بیان فرما رہے تھے. تو حضرت بہت بڑے عالم تھے, بہت بڑے فاضل تھے, شیخ الہند کہا جاتا ہے. تو بیان کرتے کرتے حضرت نے بیان بند کر دیا اور ممبر سے اتر کے نیچے بیٹھ گئے. سارے حیران ہو گئے کہ حضرت استاد جی کہتے تھے نا, حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستی بھی بیٹھی قدموں میں. سارے حیران کہ حضرت جی نے آج کیا کیا, استاد جی نے کیوں کیا ایسا, کیوں بند کر دیا بیان. اور پھر بات ہی وضاح ایسی نہیں ہے, بیٹھ کے ہیں. تو کسی نے پوچھا بھی نہیں نا, ہمت بھی نہیں پڑی. خیر بات گزری تھوڑی سی تو کسی نے عرض کی حضرت آج تو آپ نے بات ادھوری چھوڑ دی, ورنہ آپ کا مزاج تو نہیں, آپ تو اسے مکمل کرتے ہیں, جس بات کو لیتے ہیں مکمل کرتے ہیں, بتاتے ہیں. ہم نے سب کچھ آپ ہی سے سیکھا ہے, تو آج آپ نے ادھورا چھوڑ کے اتر گئے. فرماتے یار تم نے ٹھیک کہہ رہے ہو نا. ہوا اس طرح ہے کہ میں بیان کرتے کرتے اللہ جل شانہ نے میرے دل میں عجیب نقطے کھولے نا, عجیب میرے دل میں باتیں ڈالی. تو ایک یہ مسئلہ تھا, یہ مسئلے میں اللہ نے مجھ پہ شرح صدر کر دیا. اور جب میں بیان کر رہا تھا تو بیان کرتے کرتے مجھے خود بھی ہوا کہ اللہ نے کھول دیا ہے. تو اچانک میری نگاہ ایک عالم پہ پڑی, اس مجمع میں وہ بیٹھا ہوا تھا, اور میرا اس کے ساتھ اس کا اختلاف ہے. یعنی وہ اس کا قائل نہیں تھا, میں قائل تھا, تو میرا اس سے اختلاف ہے. تو ایک دم میرے دل میں یہ بات آئی, میرے نفس نے یہ بات کہی کہ آج اس کو پتہ چلے گا میں کتنا بڑا عالم ہوں. فرماتے ہیں جو یہ خیال آیا تو میں اتر گیا, ارے اس کو تو پتہ چل جائے, میرا بیڑا غرق ہو گیا, میرا نفس تباہ ہو گیا. میں نے کہا خیر ہے, بدنامی اچھی ہے, لیکن نفس کو تو برباد نہیں ہونے دینا. تو میں اتر گیا ہوں. یہ ایک تصویر میں اس لیے دکھانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں کیا مقرر حضرات, کیا تقریریں کرنے والے, کیا تحریریں کرنے والے, کیا اب آپ اندازہ لگائیں معذرت کے ساتھ نا. میں نے دیکھا ہے کہ ابھی جب سیلاب آیا تو امداد تو لوگوں نے تھوڑی کی, تصویریں زیادہ بنوائیں. وہ دے رہا ہے, وہ دے رہا ہے, وہ دے رہا ہے. بیچاری اتنی باپردہ عورتیں, انہیں امداد دیتے ہوئے ان کی جناب تصویریں بنائی جاتی جس کی انگلی کسی نے نہیں دیکھی تھی, کبھی ناخن نہیں دیکھے تھے, ان کی تصویریں. ہر بندہ جناب اپنی فوٹو میں تقسیم کر رہا ہوں, میں دے رہا ہوں, میں لے رہا ہوں, میں کر رہا ہوں. حتیٰ کہ ہمارے بڑے بڑے دینی حضرات نے بھی مجمع لگائے ہوئے تھے, اپنی ویڈیوز کو دنیا میں پھیلایا, دیکھو جو ہم دین کا کتنا کام کر رہے ہیں, لوگوں کی کتنی مدد کر رہے ہیں. وہ بھائی جس کے لیے کر رہے ہیں وہ تو وہاں بھی موجود ہے, یہاں بھی موجود ہے, وہ دیکھ بھی رہا ہے, وہ دیکھ بھی رہا ہے. اور بھی کس کو دکھانا چاہتے ہو, ساری دنیا کو بتانا چاہتے ہو کہ ہم نے بہت کچھ کما لیا, بہت کچھ کر لیا. بھائی کر لیا, لیکن اللہ کے لیے نہیں ہوا. میں نے یہاں بچوں کو بھیجا, ایک وہاں سے ہم نے رضائیاں تلائیاں بھجوانی تھی, تو اس سے میں نے کہا یار نمبر 2 مال نہیں دینا نا. تو ایک بات, اور دوسرا جو ہے نا مال ٹھیک بھی ہونا چاہیے. تو اس نے بچے کو کہا یار آپ لوگ پہلے لوگوں جنہوں نے کہا کہ مال نمبر 1 ہونا چاہیے, لوگ کہتے ہیں چلتا مال دو, مال تو چل لیتے ہی نہیں ہے. دوسری چیز ہے کہ آپ کے والد صاحب بھی آئے اتنے ہنسی, الحمدللہ کئی دفعہ میں نے انہیں دیکھا ہی نہیں, ٹیلی فون پہ بات ہوتی ہے, آپ بھی نہیں آتے ہو, مزدور آ کے پیسے دے جاتا ہے, تو آپ لوگ پکچریں نہیں بنواتے, تصویریں بناتے. ہم تو سارا دن, لوگ کہتے ہیں ٹھہرو ٹھہرو, اٹھانے کی تقسیم, لے جانے کی تقسیم کرنے, وہ تو تصویریں بناتے رہتے ہیں, اتنی اتنی ویڈیو بنتے ہیں. تو بھائی سنانے کا مقصد کیا ہے, جب ہم اللہ کو چھوڑ کے اپنی شہرت کے لیے, چاہے وہ عالم ہو, چاہے وہ پیر صاحب ہو, چاہے وہ شیخ ہو, یا سیاسی لیڈر ہو, سب ایک ہی لائن میں کھڑے ہیں. بھی میرا بھی تو نام آج ہے نا, میں نے یہ اتنا پہنچا دیا. ارے جس کے لیے, اب میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں, اس واقعے کو غور سے سنیں, بس اس کے بعد اپنا ایک دل بنا لیں. ایران کی جنگ بہت بڑی جنگ یرموک اسلام کی جنگوں میں بہت بڑی جنگ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد جتنی جنگیں ہوئی نا, خطرناک ترین جنگ تھی. اتنی بڑی جنگ تھی, اتنی کہ لاکھوں کی فوج لے کے آ گئے تھے. ایرانی بہت طاقت میں تھے, فوجیں لے کے آ گئے تھے. اور ایک مارکے میں تو یہ حال تھا کہ 60,000 بندے تھے. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ خالد کیا فرمایا, تو آپ نے فرمایا مجھے 30 آدمی دے دو. اس نے کہا خالد مر جائیں گے لوگ. کہا اچھا 60 دے دو نا. تو صبح نکلے, شام تک آئے, تو 5 کے 7 شہید ہوئے تھے, ان کے 500 بندے مار دیے تھے. اچھا جنگ یرموک, اس میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ زخم بھی بڑے آئے تھے. اس کے بعد یہ جنگ چل رہی تھی, تو حضرت سعد بن ابی وقاص کمانڈر تھے, تو ایک اونچی جگہ پہ بیٹھے تھے, اور ان کے گرد سپیڑ لوگ کھڑے تھے.
کہ دیکھتے کوئی مجاہد گھیرے میں آ گیا، زخمی ہو گیا، شہید ہوا ہے تو اس کو اٹھانا، تو ان کو بھیجا جاتا تھا، تو اوپر سے دیکھ رہے تھے نا. تو اتنی دیر میں ایک نوجوان بہت تیزی سے گھوڑے میں آیا. یہ غور سے سنیے گا، بہت تیزی سے گھوڑے پہ آیا. حضرت اوپر سے تو اس نے ایسے نیچے سے اچھال کے ایک چیز پھینکی، تو حضرت نے پکڑا تو دیکھا تو تاج تھا سونے کا، اور اس کے اوپر ہیرے جواہرات لگے ہوئے تھے، ہیرے لگے ہوئے تھے سونے کے تاج پہ. تو یہ کہہ کے دیکھے نا اس نے کہا امیر یہ لے لو. تو وہ مڑا تو حضرت نے آواز دی رک جاؤ، ٹھہر جاؤ. وہ رک گیا، لیکن اس نے اپنا چہرہ ادھر نہیں کیا، چہرہ ادھر ہی تھا اس کا. فرمایا تم کون ہو اور یہ کہاں سے لے کے آئے ہو؟ اس نے کہا اے امیر، جنگ میں ایک ایرانی شہزادہ مر گیا، یہ اس کے سر پہ سونے کا تاج تھا جس پہ ہیرے جواہرات تھے، بہت قیمتی تھا. تو مجھے خدشہ گزرا کہ اسے کوئی چوری نہ کر لے، تو یہ امانت ہے امت کی ہے امیر، میں آپ کو پہنچانے آیا ہوں. تو یہ کہا کہ وہ چلے لگا تو آپ نے فرمایا رک جاؤ، تم کون ہو، تمہارا کیا نام ہے؟ امیر کی اطاعت میں رکا. کہ جب یہ کہا تم کون ہو، تمہارا کیا نام ہے، تو اس نے گھوڑی اپنا چلایا اور کہتے ہو امیر جس کے لیے میں نے کیا ہے وہ مجھے بھی جانتا ہے اور میرا نام بھی جانتا ہے، اور وہ کھو گیا. آج تک تاریخ میں نہیں پتا چلا وہ نوجوان کون تھا. یہ ہوتا ہے اللہ کے لیے کرنا. آج تقریروں میں اثر کیوں نہیں ہے؟ 2-2 گھنٹے کی تقریریں ہیں، لوگ ہیں میسیجوں میں میسیج، اس یہ کہ کرنے والا بھی اور ہے، سننے والے بھی اور ہیں. دنیا کے لیے سارا دھندا چل رہا ہے، پیسوں کے لیے چل رہا ہے، شہرت کے لیے چل رہا ہے. کچھ پیسوں کے لیے کام کر رہے ہیں، کچھ شہرت کے لیے کر رہے ہیں. میں حکیم کے شعبے سے بھی واقف ہوں، تو آپ یقین مانیں کتنے ایسے لوگوں کی ایڈورٹائزمنٹ دیکھتا ہوں جو بالکل 100% نمبر 2 ہے، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اور قسمیں بھی کھا رہے ہوتے ہیں اور ہیرا پھیڑیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں. وہ کیوں؟ پیسے کے لیے. کوئی وہ دنیا کے اعتبار سے حضرت رحم اللہ مجھے یاد ہے، حضرت فرماتے تھے کہ یہ جو ڈاکو ہوتے ہیں نا، یہ دنیا کے ڈاکو ہیں، اور دین کے ڈاکو اس سے زیادہ بڑے ظالم اور بڑے ڈاکو ہیں جو لوگوں کا ایمان لوٹتے ہیں. تو وہی بات یہ ہے کہ اپنے اعمال کی طرف دیکھنا ہے کہ میں کس کے لیے کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں، اور اللہ جل شانہ اس سے قبول کریں گے کہ نہیں کریں گے. میرے گھر دودھ لے کے آنے والا آئے اور مجھے پتا چلے اس نے پانی ملایا ہے یا پاؤڈر ملایا ہے، تو میں اسے لے لوں گا، حالانکہ مجھے تو نہیں پتا. صحیح اندازہ ہی ہے نا. وہ تو دلوں کا حال جاننے والا ہے. جب ہم اپنے عمل لے کے جائیں اور وہ اس میں پانی پڑا ہوا ہے اور اس میں منافقت ہے اور اس میں دکھاوا ہے، تو کیوں قبول کرے گا؟ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد. وہ پاک دل، اللہ کہے گا پاک دل لے کے آ، جس میں میرے سوا کوئی بھی نہ ہو، جس میں میں کا لفظ نہ ہو، جس میں میری کا لفظ نہ ہو، جس میں لوگوں میں شہرت کا تقاضا نہ ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہمارے اکابر اپنے آپ کو اس سے بہت بچایا کرتے تھے، بہت بچاتے تھے، بہت بچاتے تھے. شہرت سے ڈرتے تھے، دور چلے جاتے تھے، علیحدہ ہو جایا کرتے تھے، گھبراتے تھے، اس لیے کہ بعض دفعہ شہرت جو ہے وہ اللہ سے دوری کا ذریعہ بن جاتی ہے، بربادی کا ذریعہ بن جاتی ہے. تو بھئی اللہ کے لیے کرنا. ہم دیکھیں کبھی مغرب پڑھی 3 رکعت، مولانا صاحب کے پیچھے پڑھے تو نیت کی 3 رکعت کی، پھر 2 رکعت کی، پھر 2 رکعت پڑھے اور نافل جن پڑھے، تو بھئی ایک جیسی پڑھی نا، سبحان اللہ الحمدللہ سورت، لیکن نیت علیحدہ علیحدہ کرتے رہے. اسی طرح ہی ہم نے ہر عمل، چاہے دنیا کا ہے، ماں سے، بیوی سے، باپ سے، بہن سے، بھائی سے، بیوی بچے سے، دوست سے، وقف کار سے، کسی سے بھی کوئی معاملہ ہے، سب سے پہلے اپنی نیت کو خالص کرنا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے لیے کر رہا ہوں. اگر یہ نہیں تو جھوٹ ہے، فراڈ ہے. کل میدان محشر میں سوائے شرمندگی، ندامت، ذلت، پریشانی، ناکامی کے کچھ نہیں ہوگا. وہ اعمال اس کے لیے جرمانہ بن جائیں گے، وہ اعمال اس کے لیے وبال بن جائیں گے جو اللہ کے لیے نہیں کیے تھے. تو بھئی یہ جو رات ہے، ابھی انشاءاللہ شب برات بھی آ رہی ہے 15 شعبان کو، تو بھئی اس میں آپ دیکھیں اس میں کچھ لوگوں کے اعمال قبول نہیں کیے جائیں گے. وہ اس لیے کہ ان کے دلوں میں دنیا ہے. دنیا 2 طرح کی ہوتی ہے. دنیا 2 انداز میں ہوتی ہے. ایک انداز میں مال کے اعتبار سے ہوتی ہے، ایک انداز سے مخلوق کے اعتبار سے ہوتی ہے. اور مخلوق میں بھی ہوتی ہے، اور کسی سے محبت انتہا سے آگے جو ہے وہ بھی جائز نہیں، اور کسی سے کینہ اور بغض ہو جائے وہ بھی جائز نہیں. یہ مخلوق ہے.
ہر ایک کا ایک اپنا اپنا درجہ ہے. اللہ جل شانہ ساری کائنات کے خالق مالک الہ حاجت روا مشکل کشا. آگے اس نے اپنی مخلوق میں سب سے بہترین انسان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا، اور انبیاء کے ساتھ جو صحابہ کی جماعتیں ان کے دور میں لگی وہ انسانوں میں بہترین تھے انبیاء کے بعد. پھر ان کی اتباع کرنا ہی اللہ نے کامیابی کا زینہ قرار دے دیا کہ اس کے علاوہ کوئی نہیں. آپ نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں نا. تو بھئی یہ ترتیب جو ہے نا اسی اعتبار سے ہے. اگر ہم اپنی نیتوں کو خالص نہیں کریں گے کہ ہم کوئی عمل کریں کہیں چلو یار لوگوں کو بھی تو پتہ چل جائے. حضرت امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو تو نے چیک کرنا ہے تو ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر تو ایک نیک عمل کر رہا ہے اور تو تنہائی میں کر رہا ہے اور ایک بندہ آ گیا تو تجھے خوشی ہوئی یار اس کو اب تو اللہ کے لیے نہیں کر رہا تھا. اگر اللہ کے لیے کر رہا تھا وہ تو پہلے بھی دیکھ رہا تھا اس کے بندے نے آنے سے تجھے دل میں خوشی کیوں آئی؟ تیرے دل میں ابھی وہ قوت نہیں پیدا ہوئے، تیرے دل میں مٹھاس نہیں آئی، تیرے دل میں پاکیزگی نہیں آئی، 100% دل صاف نہیں ہوا. وہ مخلوق نکالنی پڑتی ہے، چھوڑنی پڑتی ہے، اس کو اپنے دل سے نکالنا پڑتا ہے. دیکھیں کشتی چل رہی ہے پانی میں نا تو بڑے مزے سے چلتی ہے، لیکن جس دن پانی کشتی میں آ جاتا ہے کشتی ڈوب جاتی ہے. دنیا جتنی مرضی ہو جو کچھ مرضی ہو نقصان نہیں دیتی، جتنے مرضی بینک بیلنس کوٹھیاں کاریں عہدے سب کچھ، لیکن جس دن یہ دنیا دل میں آ جائے بس آدمی ڈوب جاتا ہے. آدمی کے ہاتھ میں دنیا نہ ہو تو غریب ہوتا ہے، اور دل سے دنیا نکل جائے تو ولی اللہ ہوتا ہے. ہاتھ سے نکل جائے تو اسے غریب کہتے ہیں، مسکین کہتے ہیں، غریب ہے بیچارہ. اور جس کے پاس ہاتھ میں ہے لیکن دل سے نکل گئی نا وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے. تو بھئی سب سے ضروری جو بات رمضان آ رہا ہے تو ہم نے رمضان کی تیاری کرنا ہے، انتظار کرنا ہے اور اپنے آپ کو صاف کرنا ہے. دیکھیں مہمان کے آنے سے پہلے گھر کی کتنی صفائی ہوتی ہے، پینٹ ہوتا ہے، چادریں بچتی ہیں، کیا کیا ہم نخرے کرتے ہیں، انتظام کرتے ہیں. تو رمضان بھی آ رہا ہے، مغفرتیں لے کے پہلی رات میں پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور نفل فرض کے برابر، فرض 70 گنا بڑھ جائے گا. پھر آخری عشرہ آ جائے گا، پھر اس میں ليلۃ القدر آ جائے گی، پھر عید کی رات آئے گی. تو یہ ساری چیزیں حاصل کرنے کا ذوق شوق عشق قربانی کریں گے تو بات بنے گی. حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کا رمضان اچھا گزر جائے اس کا اگلا سارا سال اچھا گزرتا ہے. اور ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان سے پہلے اہتمام کیا اس اللہ اچھا رمضان دے گا. تو بھی اہتمام کرنا ہے. جیسے حافظ جنہوں نے قرآن مجید سنانا ہو نا تو رمضان سے پہلے اپنے سپارے سیدھے کرنے شروع کر دیتے ہیں، ترتیب کر لیتے ہیں. ہم نے بھی اللہ سے صحت بھی مانگنی ہے، صحت ہوگی تو رمضان اچھا ہوگا. اللہ سے قوت بھی مانگنی ہے، نیند کو بھی چھوڑنا ہے، چھوڑا موبائل سے بھی علیحدگی اختیار کرنی ہے، اپنے وقت کو بھی دیکھنا ہے، قرآن سے بھی جڑنا ہے، اعمال سے بھی جڑنا ہے، نیک مجالس بھی اختیار کرنی ہے، سیکھنے سکھانے کی ترتیب بھی ہے. تو اللہ پاک مجھے آپ کو اس کی توفیق دے. بھئی ہر کام سے پہلے ایک دفعہ نا اپنی نیت کو کہ کس لیے کر رہا ہوں، اللہ کے لیے، اور کرتے کے درمیان بھی میں تیرے لیے کر لوں. اور جب کر چکے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے میرے پیدا کرنے والے، پالنے والے، عزت دینے والے، مجھے توفیق دینے والے، یہ ٹوٹا پھوٹا عمل میں نے کیا ہے اپنی بارگاہ میں سے قبول فرما دے. اللہ میرے آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہمارا ہر عمل اللہ کے لیے ہو، تاکہ میدان محشر میں ہمیں رسوائی نہ ہو، ناکامی نہ ہو. ساری زندگی اتنی محنت کر کر کے وہاں پتہ چلے ہمارے تو پلے ہی کچھ نہیں، ہم تو ہار گئے، ہم تو ناکام ہو گئے. جو کیا تھا لوگوں کے لیے کیا تھا، اللہ نے کہا ان لوگوں سے اجڑ لے، وہ تو خود زنجیریں پہنے بیڑیاں پہنے جہنم میں جا رہے ہیں، کن سے لیں گے؟ تو بھئی پاکیزگی آ جائے، اللہ کے لیے ہو جائے. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے.